अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने अपनी फ़ारसी शायरी में एक शेर कहा था, आसिया यक पेकरे आबो गिलस्त, आसिया यक पेकरे आबो गिलस्त, अफ़गां दरां पेकर दिलस्त, अज़ फ़साद उ फ़साद आसिया, दर कुशाद उ कुशाद आसिया, तादिल आज़ादस्त आज़ादस्तन, वरना काहे दर रहे बादस्तन। अल्लामा इकबाल कहते हैं एशिया, यानी ये जो एशिया है, पूरा एशिया का जो ख़ित्ता है, ये बर-ए-आज़म एशिया जो है, इसके बारे में कहते हैं कि ये एशिया मट्टी और पानी का एक जिस्म है और इस जिस्म में जो दिल है वो अफ़गानिस्तान है। अगर इस दिल के अंदर कोई तकलीफ़ होगी, ये इस दिल के अंदर कोई फ़साद होगा तो पूरे जिस्म यानी पूरे एशिया में फ़साद होगा। अगर इस दिल के अंदर अमन होगा, सुकून होगा, कुशादगी होगी, तरक्की होगी तो पूरे जिस्म यानी पूरे एशिया में अमन और खुशहाली होगी। वो कहते हैं जब दिल आज़ाद होता है तो पूरा जिस्म आज़ाद होता है और जब दिल गिरफ़्तार होता है तो पूरा जिस्म गिरफ़्तार होता है। इसी बात की तरफ, यानी इसमें अफ़गानिस्तान की तो बात नहीं कर रहा, ये दिल की बात, इसकी तरफ एक हदीस में भी इशारा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, अगर वो सही हो तो पूरा जिस्म सही होता है, अगर वो ख़राब हो, बीमार हो जाए तो पूरा जिस्म बीमार होता है। ये सारी बात अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब दूँगा जो अक्सर पूछा जाता है कि पिछले 10-15 दिन से ख़ित्ते की सूरत हाल में जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है आलमी सतह पर, वहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बाईपास करके बराह रास्त अफ़गानिस्तान से क्यों रब्ता किया। ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि इससे पहले हमेशा अफ़गानिस्तान के मामलात पर या अफ़गानियों से कोई बात करनी होती थी तो अमेरिका बराह रास्त बात नहीं करता था, बल्कि पाकिस्तान के वास्ते से बात करता था। अमेरिका चूँकि इस दुनिया का चौधरी बना हुआ है और है भी हर लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, असले के लिहाज से, फ़ौज के लिहाज से बड़ा है दुनिया का, तो बाकी दुनिया के ममालिक सूबों की हैसियत रखते हैं। जिस तरह एक मुल्क के अंदर सूबे होते हैं कि उनको कुछ हद तक खुद मुख्तारी हासिल होती है और कुछ हद तक वो मरकज़ी हुकूमत के मातहत होते हैं। इसी तरह अगर दुनिया का बादशाह देखा जाए कि दुनिया को एक मुल्क तस्लीम कर लिया जाए और सारे मुल्कों को उसके सूबे तस्लीम कर लिया जाए तो यहाँ पर जो बादशाही है वो अमेरिका की है। यही वजह है कि दुनिया के हर मुल्क में, तकरीबन हर मुल्क में, चंद एक मुल्कों के सिवा हर मुल्क में अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, फ़ौजी उसकी मोर्चे मौजूद हैं और पूरी दुनिया को अमेरिका कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका ने मुख्तलिफ़ ममालिक से रब्ते करने के मुख्तलिफ़ तरीके रखे हुए हैं। अब एक आदमी, एक मुल्क दूसरे मुल्क से जब रब्ता करता है तो वो किसी के ज़रिए करता है, उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। इसको हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं कि हम अपनी रोज़ की रूटीन में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने किसी से बात करनी होती है, उसके साथ हम बाज़ औक़ात बराह रास्त बात नहीं करते। अब बराह रास्त बात न करने की दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि हम उसको इस काबिल नहीं समझते कि हम उसके साथ बराह रास्त बात करें। हम इतने बड़े हैं और वो इतना छोटा सा है, हम इस काबिल नहीं समझते कि हम उसके साथ बराह रास्त बात करें, इसलिए हम किसी के ज़रिए से उसको पैगाम भेजते हैं जो भी बात करनी होती है। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है किसी के साथ बराह रास्त बात न करने की कि हमारे उसके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, इसलिए हम बीच में एक वास्ता डालते हैं अपना पैगाम वहाँ तक पहुँचाने के लिए कि हमारे उसके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, मेरा ये पैगाम उन तक पहुँचा दो। तो ये दो वजूहात हो सकती हैं। यही वजह है कि इस एशिया के ख़ित्ते में मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ बात करने में कुछ ममालिक ऐसे थे जिनके साथ अमेरिका बराह रास्त बात करता था, कुछ ममालिक ऐसे थे जिनके साथ बज़रिया भारत बात की जाती थी, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान। ये ममालिक वो थे कि जिनके साथ बात करने के लिए इंडिया के ज़रिए अमेरिका बात करता था। अफ़गानिस्तान वो मुल्क था कि जिसके साथ बात करने के लिए पाकिस्तान का चैनल इस्तेमाल किया जाता था। अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कोई बात होती थी, कोई फ़ैसला होता था, कोई पैगाम पहुँचाना होता था या वहाँ से जवाब लेना होता था तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता था और पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका बात करता था। बराह रास्त अफ़गानिस्तान से बात नहीं होती थी। लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा कि पहली बार अमेरिका ने बराह रास्त अफ़गानिस्तान से कुछ मामलात पर बात की और पाकिस्तान के वास्ते को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, पाकिस्तान को बीच में से क्यों हटा दिया गया।
تو آج اسی کا ہم جواب تلاش کریں گے کہ پاکستان کو کیوں ہٹا دیا گیا۔ دیکھیں، افغان وہ قوم ہے کہ اگر آپ اس سے پیار کے ساتھ بات کریں گے، محبت سے بات کریں گے، تو اس کو آپ آگ میں کودنے کا کہیں گے تو یہ آگ میں بھی کود جائے گی۔ لیکن اگر آپ افغان قوم سے سختی کے ساتھ بات کریں گے، دھمکی کی زبان میں بات کریں گے اور ان کو کم تر سمجھ کے بات کریں گے تو پھر ان کی انا جاگ جاتی ہے، ان کی وہ ایک غیرت ہوتی ہے۔ ہر قوم کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، پٹھان یا افغان قوم جو ہے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ان کو اگر کم تر کہلایا جائے یا ان کو ایسے کام کیے جائیں جس سے ان کی غیرت جاگ جائے تو پھر یہ چھوٹی سی بات پر بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ پچھلے 20 سال افغانستان میں جو امریکہ رہا، دنیا کے 40-45 ممالک کی فوجیں رہیں اور افغانستان کی اینٹ سینٹ بجا دی گئی، لاکھوں لوگ قتل ہو گئے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا یہاں پر بمباریاں کر کے۔ وجہ کیا تھی؟ چھوٹی سی ایک بات تھی، بس ایک غیرت کا مسئلہ تھا کہ ہماری روایت کے خلاف یہ ہے کہ ہم نے ایسا کام نہیں کرنا، آپ جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں ہماری روایت کے خلاف ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات پر انہوں نے پورا ملک تباہ کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانیوں سے کام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کی جائے۔ اب دیکھیں، یہاں ابھی تک صورتحال یہ تھی کہ جب تک ہم افغانیوں کے ساتھ پیار محبت سے ڈیل کرتے رہے تو افغانی بھی ہماری بات مانتے رہے، ہمارے بھی کام ہوتے رہے، کچھ ہم دیتے رہے، کچھ ان سے لیتے رہے، اور ایک تعلق جو ہے ہمارا اچھا رہا اور نظام چلتا رہا۔ لیکن جس دن ہم نے اپنے اس تعلق کو خراب کر دیا، ہم نے ان کو کم تر سمجھا یا ہم نے ان کو کم تر دکھانے کی کوشش کی، ان کو فورس کرنے کی کوشش کی، تو دیکھیں وہ فورس کسی سے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو ہم نے فورس کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہمارے دشمن بن گئے، ہم ان کے دشمن بن گئے۔ ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب انڈیا ہمارا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا بڑا دشمن اب افغانستان ہے۔ ہماری مشرقی سرحدیں یعنی جو انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے وہ محفوظ ہے، ہماری مغربی سرحدیں جو افغانستان کے ساتھ ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ افغانیوں کو فورس اس لیے نہیں کیا جا سکتا یا ان پر دھمکی اس لیے اثر نہیں کرتی، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی اس وقت اگر آبادی 3-4 کروڑ 5 کروڑ آبادی ہے، اس آبادی میں 1-1.5 کروڑ بوڑھے ہوں گے، باقی 3-4 کروڑ جوان ہیں جو 50 سال یا اس سے کم عمر کے ہیں۔ تو یہ وہ نسل ہے کہ جس نے اپنی پیدائش سے ہی ایک ایسا ماحول دیکھا ہے کہ جس میں دھماکے ہو رہے ہیں، پٹاخے گولیاں چل رہی ہیں، میزائل گر رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، روز لاشیں اٹھ رہی ہیں، مکانات گر رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے۔ تو وہ جب پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں نارمل ہیں۔ ان کو ہم اس چیز سے نہیں ڈرا سکتے کہ ہم میزائل مار دیں گے، ہم ڈرون اٹیک کر دیں گے، ہم تباہ کر دیں گے۔ وہ اس چیز سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ جو چیز انسان پیدائشی طور پر جس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو اس سے کیا ڈر لگتا ہے۔ 2021 کے بعد جب وہاں پر امن آیا، اس وقت جو افغانستان میں جو جوان نسل ہے وہ ان کے لیے یہ امن بڑا عجوبہ ہے۔ یعنی وہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال ہو گئے، کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی گولیاں نہیں چلیں، کوئی برش نہیں چلے، کوئی عمارت نہیں گری، ہم ایسے جنازے نہیں پڑھنے گئے اجتماعی کہ 50 لوگوں کے جنازے پڑھیں، وہاں اجتماعی جنازہ پڑھیں۔ تو ان کے لیے یہ بڑی عجوبہ چیز ہے، اور بم دھماکے، قتل و غارت، تباہی، بربادی، یہ چیز ان کے لیے ایک نارمل روٹین کی چیز ہے۔ تو ان کو تو 2021 کی بات بڑا عجیب سے لگ رہا ہوگا کہ ہم کس ماحول میں آ گئے ہیں، کیسی دنیا کے، کوئی دھماکہ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ نوجوان نسل کی میں بات کر رہا ہوں جو افغانستان میں رہتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جو پاکستان میں آ گئے، وہ تو انہوں نے یہاں کے امن کے مزے لوٹے، یہاں پر کاروبار کی، تجارت کی کچھ، لیکن اصل افغانی وہ ہیں کہ جو پچھلے 40 سال سے اپنے ملک کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ رشیا آیا 10 سال تک انہوں نے اپنے ملک کو نہیں چھوڑا، اور نیٹو کی فورسز آئیں 20 سال تک انہوں نے اپنے ملک کو نہیں چھوڑا، وہیں پر رہے۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے یہ امن عجوبہ ہے، ان لوگوں کے لیے بدامنی وہ ایک نارمل چیز ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یا ایسی قوم کو فورس کر کے دبایا نہیں جا سکتا۔ اب ہوا کیا؟ مسئلہ یہاں پر یہ ہوا کہ ہم نے ان کو فورس کرنا شروع کر دیا، ہم نے ان کو کم تر سمجھنا شروع کر دیا، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ بھی آگے سے اکڑ گئے، وہ بھی آگے سے کھڑے ہو گئے، ان کی انا جو ہے وہ جاگ گئی کہ ہمیں کم تر کیوں سمجھا جا رہا ہے، ہمیں فورس کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اور اس دشمن بننے کا نتیجہ کس نے اٹھایا؟ اس دشمن بننے کا نتیجہ امریکہ نے اٹھایا۔ جب ظاہر ہے ہم نے جب کسی سے کام کروانا، جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ مجھے ایک بندے سے کام کروانا ہے، نکلوانا ہے، میں کسی کا واسطہ استعمال کروں گا۔ واسطہ میں ایک ایسی شخص کا استعمال کروں گا جن کا آپس میں تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ اگر ان کے تعلقات ہی آپس میں ٹھیک نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں،
پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کا واسطہ استعمال کروں؟ یہاں پر بالکل ایسا ہی ہوا کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کے ذریعے افغانستان سے رابطہ کرتا تھا۔ جب امریکہ نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو اب اس کو کیا ضرورت ہے کہ پاکستان کے ذریعے وہ افغانستان کے معاملات کو دیکھے؟ ظاہر ہے معاملات کو دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کام نکلوانا ہوتا ہے اس کو۔ جب دو دشمن بن گئے ہیں، ایک دوسرے کی بات ہی نہیں مان رہے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ ان کا آپس میں جھگڑا چل گیا ہے، تو ایسے میں وہ کیسے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا راستہ استعمال کرے گا؟ انہوں نے یہی سوچا کہ اب ہمیں براہ راست افغانستان سے بات کرنی چاہیے۔ اب پاکستان وہ واسطہ نہیں رہا کہ جس کے ذریعے سے ہم افغانیوں سے بات کر سکیں۔ تو یہ ہے اصل وہ وجہ، یعنی اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے خود اس چیز کو ختم کیا، ایک دشمنی کھڑی کر کے بلا وجہ کی، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں علامہ اقبال کے اشعار بھی آپ کو سنائے کہ افغانستان کی خوشحالی ہماری خوشحالی ہے، افغانستان کی ترقی ہماری ترقی ہے۔ افغانستان میں امن ہوگا تو یہاں پر بھی امن ہوگا، وہاں پر بدامنی ہوگی تو یہاں پر بھی بدامنی ہوگی۔ اب جیسا کہ آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ ہمیں بگرام ایئر بیس مل جائے، وہ الگ بات ہے کہ وہ افغان حکومت دیتی ہے یا نہیں دیتی، وہ تو الگ بات ہے، لیکن امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ ہمیں بگرام ایئر بیس مل جائے۔ کیوں؟ یہ دل ہے۔ دل پر جب آ کے امریکہ بیٹھے گا تو پورے خطے پہ اس کی نظر ہوگی، اور پورے خطے کو اس دل کے ذریعے وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسی بات پر امریکہ کی بھی نظر ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جھگڑے کو ختم کریں، پیار محبت سے رہیں، آپس میں تعلقات کو اچھا کریں اور امن کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں، صادق خان گئے اور انہوں نے اس طریقے سے بات کی جس طریقے سے افغانیوں سے بات کرنی چاہیے، تو کیا ہوا؟ اس کے اچھا نتائج جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ ان کی بھی عقل تھوڑی سی ختم ہو گئی کہ ایک ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ بات کی نا، پیار محبت سے بات کی۔ دھمکیاں جب تک دی جاتی رہی، دھمکی کی زبان سے بات کی جاتی رہی، تو وہ نہیں سمجھے، لیکن جو ایک ڈپلومیٹک طریقہ تھا اس طریقے سے بات کی، صرف ایک ملاقات میں کافی سارے مسائل حل ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے اصل وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔